मेरी गुजारिश है, बंद हो गया जियो भाई। नहीं है, आगे तशरीफ ले आए आप रखिए रखिए, बिना खुश हो जाता है। एक सलवात भेजिए हजरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐसे आप लोग सामने आ जाए। अच्छा ठीक है। 4 मिसरे पराग गोरखपुरी के हुसैनियत के लिहाज से। मजलिस में आए साहबे ईमान हो गए। मजलिस में आए साहबे ईमान हो गए। जन्नत में क़स्र मिल गया, मेहमान हो गए। काम आ गए फिराक मोहब्बत हुसैन के। काम आ गए फिराक मोहब्बत हुसैन के। अरे कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। मजलिस में आए मिर्ज़ा दबीर के 4 मिसरे मौला अली के हवाले से। जब नाम अली मुँह से निकल जाता है। जब नाम अली मुँह से निकल जाता है। गर कोई मुसीबत हो तो टल जाता है। क्या नाम है इस नाम के सदके हो नबी। क्या नाम है इस नाम के सदके हो नबी। अरे गिरता हुआ इंसान संभल जाता है। गिरता हुआ इंसान संभल जाता है। जब नाम अली 4 मिसरे और सुन लें। कोई मिसले अबू तराब नहीं। कोई मिसले अबू तराब
4 مصرع امتحان عاشقی میں امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لاپتہ ایک سلام کے چند صاحب حرام کی گود اس طرح بوسرا حرام کی گود میں اس طرح بوسرا نبی کے قلب پہ جس طرح الکتاب آئے نبی کے قلب پہ جس طرح الکتاب آئے ولادت شہ مردہ کا ذکر کعبے میں ولادت شہ مردہ کا ذکر کعبے میں جو در سے پوچھا تو دیوار سے جواب آئے جو در سے پوچھا تو دیوار سے جواب آئے میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے اسی لیے
کو دل سے پکارو تو انقلاب آئے اٹھا لیا در خیبر تو جائے حیرت کیا اٹھا لیا در خیبر تو جائے حیرت کیا عرض حکم دے تو ہتھیلی پہ آفتاب آئے یہ حکم دے تو ہتھیلی پہ آفتاب آئے حرم کی گود جب زور تک حسین بہتر کو رو چکے جب زور تک حسین بہتر کو رو چکے ایک دو پہر میں چھوڑے لشکر کو رو چکے ایک دو پہر میں چھوڑے سے لشکر کو رو چکے آئے قاسم کو رو چکے علی اکبر کو رو چکے ارے قیمت بڑا کہ نرمی اصغر کو رو چکے تربت بنا کے نرمی اصغر کو رو چکے شیطانیوں نے روکے کہا شور حسین سے ارے لوگ زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے لوگ زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے باتیں گزارش ہے فاتحہ مرحوم کے لیے آپ نے پڑھ دیں علی جواد زور سے بتا دو سید جواد علی ابن سید فرزند علی جگلا سیرا رے قبلہ دین کوچ کر گئے جگلا سیرا رے قبلہ دین کوچ کر گئے ارے تنہا رہے حسین مجاہد گزر گئے لاکھوں سے تشرکا
صدا ہے غیر کے شبی مرحبا اسحاق کے لیے کیے شاشی مرحبا یہ آبرو یہ جنگ یہ تاخیر مرحبا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر ارے بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر ارے ٹوٹے ہوئے تھے بچیوں والے حسین پر یہ ظلم تھا رگوں کے پالے حسین پر قاتل تھے خانیوں کو نکالے حسین پر قاتل تھے خانیوں کو نکالے حسین تیرے ستم نکالے والا کوئی نہ تھا ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا ارے امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہ مصیبت اس وقت کون حق محبت کرے ادا ہے یہ ظلم اور جو عالم کا موتدا ہے یہ ظلم اور جو عالم کا موتدا انیس سو ہے زخم سر چاک چاک پر ارے زینب لکھر حسین تڑپتا ہے خاک پر زینب لکھر حسین تڑپتا ہے خاک پر پردہ اولا کے بنت علی جگریا کے سر لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خون گر ارے چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر ارے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر اما قدم بٹھے نہیں تک سکا کے ارے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے سرار آواز بلند نعرہ صلوات.
علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ میرے دادا نماز کے بعد ورد علی کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد کو آؤ، یا علی مدد کو آؤ۔ میں سبط جعفر صاحب کے مصروں سے دادا کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ تو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ ارے میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی جنگ پڑھتا ہوں کہ آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہے، آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہے، فاطمہ غیظ میں ہے، حقہ ولی غیظ میں ہے۔ ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہیں، 7 شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہیں۔ ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہیں، 7 شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہیں۔ اور اپنی تلوار سے بازی یہ پلٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین۔ اپنی تلوار سے بازی یہ پلٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین۔ تو فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی۔ ارے موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی، موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی۔ ارے ایسے میدان میں ہر صف کی صفائی ہوگی، دیں گے کوفے میں خبر بھاگ کے جانے والے، ارے بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہیں آنے والے، بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہیں آنے والے۔ تو ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلے کیا ہیں، ہاشمی شیر کے آگے یہ درندے کیا ہیں، ارے سامنے قامد توحید کے بونے کیا ہیں، ارے شام کے سورما اپنے کو سمجھتے کیا ہیں۔ ارے ہوگا اس شان سے حملہ اسد غالب کا، ارے کلمہ پڑھ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا، ہوگا اس شان سے حملہ اسد غالب کا، کلمہ پڑھ پڑھ کے مریں گے یہ ابو طالب کا۔ آخری مصرع کے نہر بھی کہتی تھی یہ بات، یہی صحرا بھی، نہر بھی کہتی تھی یہ بات، یہی صحرا بھی، خوف کے مارے یہی کہتے رہے آدھا بھی، زندہ تو زندہ صدا دیتے تھے یہ مردہ بھی۔ ارے تیغ بھی حیدر کرار کی ہے بیٹا بھی، تیغ بھی حیدر کرار کی ہے بیٹا بھی۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تیغ بھی حیدر کرار کی ہے بیٹا بھی، ارے اس سے بچنے کی تمنا ہے تو للہ پڑھ لو، جتنے زندہ ہو علی ولی اللہ پڑھ لو، جتنے زندہ ہو علی ولی اللہ پڑھ لو۔ بس ایک سوال ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک سمت فاطمہ ہے تو ایک سمت امتی، ایک سمت فاطمہ ہے تو ایک سمت امتی، دل میں کبھی سوال اٹھا حق پہ کون ہے؟ جب ولایت علی کی بات ہو اور شہزادی کے حق کی بات ہو تو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ایک سمت فاطمہ ہے تو ایک سمت امتی، دل میں کبھی سوال اٹھا حق پہ کون ہے؟ ارے تو اپنی میری ساری کتابوں کو چھوڑ دے،
تو اپنی میری ساری کتابوں کو چھوڑ دے، تو اپنی میری ساری کتابوں کو چھوڑ دے، ارے قرآن سر پہ رکھ کے بتا حق پہ کون ہے؟ تو میری اپنی ساری کتابوں کو چھوڑ دے، قرآن سر پہ رکھ کے بتا حق پہ کون ہے۔ میری گزارش ہے افسر صاحب سے کہ وہ آئیں اور منظوم نذرانِ خدمت پیش فرمائیں۔ نعرہ سلام۔ چار مصرے دیتے ہیں۔ رتا رتا ہر در شاہ ہدا تک آ گیا، رتا رتا ہر در شاہ ہدا تک آ گیا، زندگی پیاری تھی جن کو کربلا تک آ گئے، راتا راتا ہر در شاہ ہدا تک آ گیا، زندگی پیاری تھی جن کو کربلا تک آ گئے، تو مادر شبیر کو دینا تھا پرسا، اس لیے اپنا غم ٹھکرا کے ہم فرش عزا تک آ گئے، اپنا غم ٹھکرا کے ہم فرش عزا تک آ گئے۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ چار مصرع جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے۔ مرتبہ شہن زمین کا اتنا اونچا کر دیا، مرتبہ شہن زمین کا اتنا اونچا کر دیا، کربلا کو نازش عرش مولا کر دیا، سامنے شبیر کے تو یوں ہی بونا تھا یزید، اس کو اصغر نے کچل کر اور چھوٹا کر دیا، اس کو اصغر نے کچل کر اور چھوٹا کر دیا۔ نعرہ صلوات۔ چوتھے امام کے حوالے سے ایک مسدس پیش کرتا ہوں، حضرات سماعت فرمائیں۔ سجاد سجدہ گاہ امامت کی زین ہے، سجاد نور چشم شہ مشرقین ہے، سجاد اب سے فاتح بدر و حنین ہے، سجاد وہ علی ہے جو بالکل حسین ہے، ایسا نہیں کوئی نگہ بے نیاز میں
سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں، سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں۔ بند دیکھیے گا حضرات، عابد ہے ایسا جس پہ عبادت کو ناز ہے، یہ ناز کبریا ہے خدائی کا راز ہے، دین خدا کے واسطے یہ چارہ ساز ہے۔ ارے سجاد سر سے پاؤں تلک خود نماز ہے، کیا وصف ہو بیان صفت بے مثال کے، ارے رب نے اسے بنایا ہے سجدوں کو ڈھال کے، رب نے اسے بنایا ہے سجدوں کو ڈھال کے۔ زین العبا ہے، زین عبادت کا رب ہے یہ، ہم نام مرتضیٰ ہے یہ اعلیٰ نسب ہے یہ، دنیا غلام جس کی وہ شاہ عرب ہے یہ، ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ، سجاد سے وفا سجاد سے بقا کی دعا مانگتا رہا، اصل اسلام اس کے در سے شفا مانگتا رہا، اسلام اس کے در سے شفا مانگتا رہا۔ خالق کے اختیار کا سجاد نام ہے، اسلام کے وقار کا سجاد نام ہے، سرور کے اعتبار کا سجاد نام ہے، ارے خاموش ذوالفقار کا سجاد نام ہے، سجدے اسے سمجھتے ہیں مسجود کی طرح، ارے عابد خاموش رہتا ہے معبود کی طرح، عابد خاموش رہتا ہے معبود کی طرح۔ ذرا جلدی جلدی پیش کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ بولا تو لا الہ کی تفسیر بن گیا، کرب و بلا کے خواب کی تعبیر بن گیا، دین خدا کا قاطب تقدیر بن گیا، ارے سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا، آیا جلال میں تو جلی بولنے لگا، سجاد کی زبان سے علی بولنے لگا، سجاد کی زبان سے علی بولنے لگا۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ حیدر بھی ہیں، حسین بھی، عمران بھی ہیں یہ، ممنون جس کا رب ہے وہ احسان بھی
یہ آیت خدا بھی ہے قرآن بھی ہے، یہ دین رسول پاک کی پہچان بھی ہے، یہ کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا، ارے یہ قید ہو کے دین کو آزاد کر گیا، یہ قید ہو کے دین کو آزاد کر گیا۔ آخری بند حضرات سماعت کر لیں۔ اعلیٰ ہے اور معلیٰ عالی ہے کربلا، یعنی جمال رب سے جمالی ہے کربلا، بے مثل و بے مثال مثالی ہے کربلا، عابد سے زندگی کی سوالی ہے کربلا، مقصد حسینیت کا بکھرنے نہیں دیا، ارے سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا، سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا۔ حاضرین، وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعمیل حکم میں بس کچھ منتخب اشعار پیش خدمت ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ مطلع حاضر خدمت ہے کہ ہر کسی کو، مشاہدہ ہوگا آپ تمامی حضرات کا ملاحظہ فرمائیں، مطلع کہ ہر کسی کو بے نمازی آپ فرمانے لگے، ہر کسی کو بے نمازی آپ فرمانے لگے، 4 سجدے کیا کیے اور اتنا اترانے لگے، ہر کسی کو بے نمازی آپ فرمانے لگے، 4 سجدے کیا کیے اور اتنا اترانے لگے، اور ہر عبادت اپنا دامن کھینچ لے گی حشر میں، ہر عبادت اپنا دامن کھینچ لے گی حشر میں، ہم تبرے کی عبادت سے جو کترانے لگے، ہر عبادت اپنا دامن کھینچ لے گی حشر میں، ہم تبرے کی عبادت سے جو کترانے لگے، اور فرش مجلس اور محفل پر نظر آئے جو لوگ، فرش مجلس اور محفل پر نظر آئے جو لوگ، اجنبی ہوتے ہوئے بھی جانے پہچانے لگے، فرش مجلس اور محفل پر نظر آئے جو لوگ، اجنبی ہوتے ہوئے بھی جانے پہچانے لگے، اجنبی ہوتے ہوئے بھی جانے پہچانے لگے۔ اور اس شعر کو آخری شعر قرار دے رہا ہوں کہ جن مکانوں میں عزا خانہ نہ تھا شبیر کا، جن مکانوں میں عزا خانہ نہ تھا شبیر کا، باوجود آرائش دنیا کے ویرانے لگے، باوجود آرائش دنیا کے ویرانے لگے، اور ہم بنی آدم ہیں قمبر مشکلوں کے دور میں، ہم بنی آدم ہیں قمبر مشکلوں کے دور میں، اہل بیت مصطفیٰ کے نام دہرانے لگے، اہل بیت مصطفیٰ کے نام دہرانے لگے۔ اور میں تعمیل حکم میں گزارش گزار ہوں مشہور و معروف شاعر اہل بیت
علی جناب دانش فیض آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ مختصر کیونکہ کافی دیر ہو گئی اس لیے کوشش کروں گی جلدی نپٹاتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ ایک بار نعرہ صلوات کہ عرض کیا ہے کہ ایک مطلب بس یہ ہے کہ انکساری جس میں ہو ہر برتری کے بعد بھی، انکساری جس میں ہو ہر برتری کے بعد بھی، مسکراتا ہے وہی مشکل گھڑی کے بعد بھی، انکساری جس میں ہو ہر برتری کے بعد بھی، مسکراتا ہے وہی مشکل گھڑی کے بعد بھی، اور عشق اہل بیت ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جو زندگی کے ساتھ بھی ہے زندگی کے بعد۔ عشق اہل بیت بھی، عشق اہل بیت ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جو زندگی کے ساتھ بھی ہے زندگی کے بعد بھی۔ اور ایک مطلب اور تین چار شعر، اس کے بعد کچھ اشعار تعزیتی پیش کر دوں گا کہ ہو نہیں سکتا کوئی غم غم سرور کی طرح، ہو نہیں سکتا کوئی غم غم سرور کی طرح، سب ہیں قطرے کی طرح یہ ہے سمندر کی طرح، سب ہیں قطرے کی طرح یہ ہے سمندر کی طرح، اور ایک میں دامن عطرت ہے تو ایک میں قرآن، شیخ سماعت فرمائے خاص طور سے، ایک میں دامن عطرت ہے تو ایک میں قرآن، ہاتھ ہم خالی نہیں رکھتے سکندر کی طرح، ایک میں دامن عطرت ہے تو ایک میں قرآن، ایک میں دامن عطرت ہے تو ایک میں قرآن، ہاتھ ہم خالی نہیں رکھتے سکندر کی طرح، تو صرف کہنے سے نہیں جلتا چراغ آندھی میں، حوصلہ چاہیے سینوں میں 72 کی طرح، صرف کہنے سے نہیں جلتا چراغ آندھی میں، حوصلہ چاہیے سینوں میں 72 کی طرح۔ اس سے دو شعر مولانا عباس کے حوالے سماعت فرمائیں کہ ہوتی دنیا میں اگر کوئی وفا کی تصویر، ہو بہو ہوتی وہ عباس دلاور کی طرح، اور بکتے، شعر سماعت فرمائیں، بکتے پھر مصر کے بازار میں یوسف نہ کبھی، بکتے پھر مصر کے بازار میں یوسف نہ کبھی، ہوتا ایک بھائی جو سرور کے برادر کی طرح، بکتے پھر مصر کے بازار میں یوسف نہ کبھی، ہوتا ایک بھائی جو سرور کے برادر کی طرح، تو اس کو بھی قاتل شبیر سمجھیے دانش، چلتا ہو جس کا قلم شمر کے خنجر کی طرح، اس کو بھی قاتل شبیر سمجھیے دانش، چلتا ہو جس کا قلم شمر کے خنجر کی طرح۔ ایک بار نعرہ صلوات پڑھ دیں، بہت جلدی جلدی اشعار کیونکہ پوسٹر میں تعزیتی نظم کی بات کہی تھی، اس لیے کل رات میں کچھ اشعار کہے ہیں، سماعت فرمائیں خاص طور سے، کیونکہ مرحوم سے ہم بھی کئی سال کا سابقہ رہا سماعت، کہ بیان کیوں نہ کروں میں فضیلتیں اس کی، بیان کیوں نہ کروں میں فضیلتیں اس کی، ملا جب اس سے تو پائیں محبتیں اس کی، ملا جب اس سے تو پائیں محبتیں اس کی۔ اور سماعت فرمائیں، چونکہ اپنا ذاتی ہمارا مشاہدہ ہے کہ پہل سلام میں اور مسکرا کے دینا جواب، پہل سلام میں اور مسکرا کے دینا جواب،
پہل سلام میں اور مسکرا کے دینا جواب، پسند ہیں جو خدا کو تھیں عادتیں اس کی، پسند ہے جو خدا کو تھیں عادتیں اس کی، طویل عمر گزاری عبادت رب میں، رکھیں گے یاد مصلح عبادتیں اس کی، رکھیں گے یاد مصلح عبادتیں اس کی۔ اور رہا یہاں بھی وہ ایک عرصہ دراز تلک، رہا یہاں بھی وہ ایک عرصہ دراز تلک، نہ دیکھا کرتے کسی کو شکایتیں اس کی، رہا یہاں بھی وہ ایک عرصہ دراز تلک، نہ دیکھا کرتے کسی کو شکایتیں اس کی۔ وہ سماعت فرمائے، خاص بات تھی ان میں کہ وہ مجلسوں میں فضائل بھی سن کے روتا تھا، وہ مجلسوں میں فضائل بھی سن کے روتا تھا، تھی کتنی طاہر و مطہر سماعتیں اس کی، تھی کتنی طاہر و مطہر سماعتیں اس کی۔ اب اس کے گھر کا ہر ایک فرد سونی آنکھوں سے، اب اس کے گھر کا ہر ایک فرد سونی آنکھوں سے تلاش ہر جگہ کرتا ہے شرکتیں اس کی، تلاش ہر جگہ کرتا ہے شرکتیں اس کی۔ اور شیخ سماعت فرمائے، چونکہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ تھی اس کے غصے میں بھی چاشنی محبت کی، تھی اس کے غصے میں بھی چاشنی محبت کی، کہاں نصیب اب ہوں گی وہ شفقتیں اس کی، کہاں نصیب اب ہوں گی وہ شفقتیں اس کی۔ خدا کی مرضی وہ خدا کی مرضی وہ ہم سب سے ہو گئے رخصت، خدا کی مرضی وہ ہم سب سے ہو گئے رخصت، نہ ساتھ چھوڑیں گی لیکن نصیحتیں اس کی، خدا کی مرضی وہ ہم سب سے ہو گئے رخصت، نہ ساتھ چھوڑیں گی لیکن نصیحتیں اس کی۔ بس آخری کے دو شعر سماعت فرمائے، اہل خانہ کے نظر کرتا ہوں کہ ہے آج پھولا پھلا جو یہ گلشن حیدر، ہے آج پھولا پھلا جو یہ گلشن حیدر، دعائیں ماں کی ہیں اور ساری محنتیں اس کی، ہے آج پھولا پھلا جو یہ گلشن حیدر، ہے آج پھولا پھلا جو یہ گلشن حیدر، دعائیں ماں کی ہیں اور ساری محنتیں اس کی۔ وہ عبادتوں کا پہنچتا رہے اسے تحفہ، عبادتوں کا پہنچتا رہے اسے تحفہ، ہو جس سے قبر میں پوری ضرورتیں اس کی، عبادتوں کا پہنچتا رہے اسے تحفہ، ہو جس سے قبر میں پوری ضرورتیں اس کی۔ اور برے کو وہ کہتا تھا بے جھجک دانش، برے کو وہ کہتا تھا بے جھجک دانش، مگر تھی صاف و شفاف نیتیں اس کی، برے کو وہ کہتا تھا بے جھجک دانش، مگر تھی صاف و شفاف نیتیں اس کی۔ ہے آج پھولا پھلا جو یہ گلشن حیدر، دعائیں ماں کی ہیں اور ساری محنتیں اس کی۔ اب میں بغیر کسی مزید تمہید و تاخیر کے انتہائی ادب و خلوص و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ امام جمعہ رانچی کی خدمت میں کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے مخصوص و منفرد انداز میں اس 40ویں کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحمن قرئ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشقي ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا ومقتدانا وكل غالب علي ابن أبي طالب مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد فقد مات شہیدا. صلوات. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، قبل اس کے کہ اس حدیث رسول کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور الحاج سید جواد علی مرحوم ابن فرزند علی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. عزیزان محترم، صاحبان ایمان، ایک عاشق شہدائے حسین کے لیے اور اس کے بلندی درجات کے لیے بعنوان مجلس چہلم، بعنوان ذکر سرکار سید الشہداء فرزندان کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے. میں نے جس حدیث رسول کو سرنام کلام قرار دیا ہے، یہ ایسی حدیث ہے کہ شاید ملت اسلامیہ کے دوسرے بچوں کو یہ حدیث نہ یاد ہو، اس کا ترجمہ نہ یاد ہو، مگر فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کو حدیث رسول کے ایک ایک جملے یاد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ محبت اہل بیت پہ مرنے والے فقط اور فقط شہید ہوتے ہیں. شہادت موت کا نام نہیں ہے، شہادت زندگی کا نام ہے. شہادت مٹنے کا نام نہیں ہے، شہادت باقی رہنے کا نام ہے. شہادت اس شے کا نام ہے کہ جب تک وہ زمانے میں رہتا ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور جب یہاں سے انتقال کرتا ہے تو اہل بیت کے ساتھ رہتا ہے. وہ اہل بیت کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے بزرگان ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں کہ موت زندگی کا نام ہے، موت حیات کا نام ہے، موت بقا کا نام ہے، موت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی شے ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا عجیب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ موت مرنے کا نام ہے، موت فنا ہونے کا نام ہے. اگر یہ مرحوم جواد علی صاحب مر گئے ہوتے تو یہ مجلس چہلم نہ ہوتی. اگر مر گئے ہوتے تو یہ ایصال ثواب نہیں ہوتا. ختم ہو گئے ہوتے تو یہ آپ پرسہ دینے نہیں آتے. آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ ہمارے کے ہاں رہنے والا مرنے کے لیے نہیں آتا، زندہ رہنے کے لیے آتا ہے.
اور یہ توجہ، زندہ رہنے کے لیے آتا ہے، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ قوم نہیں مرتی بھائی صاحب چچا، وہ قوم نہیں مرتی جس کا مولا زندہ ہو، جس کا آقا زندہ ہو، جس کا پیشوا زندہ ہو، جس کا حاکم زندہ ہو۔ وہ قوم مرتی ہے جس کے سب مر گئے ہوں، ہمارا پہلا بھی زندہ ہے، ہمارا آخر بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ہمارا پہلا بھی زندہ ہے، ہمارا آخر بھی زندہ ہے۔ موت مرنے کا نام نہیں ہے، اور اگر یقیناً مرنے والا مر جائے تو پھر اسے لحد میں پڑھایا نہ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر مرنے والا مر جائے تو لحد میں پڑھایا نہ جائے۔ یہ لحد میں پڑھانا ہی اس بات کی دلیل ہے۔ وہ اور ہیں جو مر جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زندہ رہتے ہیں۔ اب یہ فلسفہ یہ ہے کہ کیسے وہ مر گئے، آپ یہ کیسے زندہ ہیں؟ بھئی جن کے کانوں میں ولایتی اذان پڑی ہے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ بھئی صلوات محمد و آل محمد۔ جن کے کانوں میں ولایتی اذان ہے وہ کل بھی زندہ ہیں۔ اب آپ کہیے گا مولانا وہ کیسے زندہ رہ گئے؟ اس لیے زندہ رہ گئے، علی کو موت نہیں ہے، علی فنا ہونے کا نام نہیں ہے، علی مٹنے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے علی مٹنے کا نام نہیں ہے کہ یہ یاد رکھیے گا ہر نفس والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مگر کائنات میں ہمیں ایک بشر ملا کہ شب ہجرت سے پہلے اس کا نفس اس کے پاس تھا، مگر بستر رسول پہ جب سویا تو اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو نہ اللہ مرنے والا ہے نہ علی مرنے والا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پوری توجہ دارے گرامی، تو نہ علی مرنے والا ہے، اس لیے مرنے والوں کی بارگاہ میں زیارت کرنے کا طاقت نہیں لگتا۔ جہاں زندگی ہوتی ہے وہیں جایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت حیات کا نام ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہ زندگی کی بات کر رہے ہیں، مرنا تو ہے ہی نہیں، آپ تو ایسے ہی قوم نہیں ڈرتی، اور آپ اور کہہ رہے ہیں مرنا نہیں تو قوم ڈرے ہی گے نہیں۔ بھائی اس لیے پوری توجہ، مرنے کا معاملہ جہاں تک ہے، فنا ہونے کا معاملہ ہے، اگر مرحوم فنا ہو گئے ہوتے، مٹ گئے ہوتے تو آج یہ مجلس چہلم کا انعقاد کیوں ہوتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ذریعہ ہے؟ تو اصل معنوں میں حالات جیسے جیسے ہوتے ہیں جعفری صاحب دیکھتے ہیں، کبھی انسان لیکوڈ کے دوا پہ زندہ رہتا ہے، کبھی آکسیجن پہ زندہ رہتا ہے، مگر زندگی کے لیے غذا کی شرط ہے یا نہیں ہے؟ بھائی زندگی کے لیے غذا کی شرط ہے نا، کوئی نہ کوئی غذا ہونی چاہیے۔ تو بھائی جن کے یہاں یہ تصور ہے کہ زندہ ہے، تو اب ان کے اولادوں پہ، ان کے رشتہ داروں پہ، ان کے لواحقین پہ لازم ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے لیے غذا کا اہتمام کریں۔ تو مرحوم جب تک زندہ تھے فرش عزا پہ آ کے خود غذا حاصل کر لیتے تھے، چاہے وہ غذائے روحانی کی شکل میں ہو، چاہے فضائل کی شکل میں ہو۔ اب جب ہمارا چلا گیا تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مرا نہیں، زندہ ہے، تو اب ضروری ہے لائق اولادوں پر کہ اپنے مرنے والے کے لیے نہیں، جانے والے کے لیے غذائے روحانی کا اہتمام کرے۔ مجلس غذائے روحانی ہے، قرآن غذائے روحانی ہے، کلام غذائے روحانی ہے، فرش عزا پہ آنا غذائے روحانی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، موت زندگی ہے، فنا نہیں ہے۔ اور اگر ساری قوم مر جاتی تو میرا نبی نہ فرماتا کہ علم حاصل کرو، مہد سے لحد تک مردوں کو نہیں پڑھایا جاتا، زندوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہماری حکومت ہند بھی یہ اعلان کر رہی ہے
کہ کوئی بھی ایک آدمی ایسا نہ ہو جو پڑھا لکھا نہ ہو، شکشت ہونا چاہیے، انشکشت نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی پوری یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اسلام وہ مذہب ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ آخری لمحے تک بھی تم علم سے دور رہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرو مہد سے لحد تک۔ توجہ چاہتا ہوں، مہد سے لحد تک۔ ہر ملت اسلامیہ کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ انصاف سے بتائیے سارے مسلمان مہد میں پڑھاتے ہیں یا نہیں؟ بھائی سارے مسلمانوں نے بلایا آذان دو، کس سے آذان دلاؤ گے؟ کسی اچھے معتبر سے۔ کس سے آذان دلاؤ گے؟ کسی متقی سے۔ کس سے آذان دلاؤ گے؟ کسی پرہیزگار سے۔ تو بھائی آپ آذان دلاتے ہیں حافظ قرآن سے تو بڑا فخر ہو گیا۔ ارے جس کے کان میں خود نبی نے آذان و اقامت دی ہو، جس کے کان میں نبی نے خود آذان و اقامت دی ہو، اب ذرا اس کا مرتبہ سمجھو۔ اب رسول نے کہا علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، اس کا مطلب ہے کہ نبی بتانا چاہتے ہیں کوئی قوم ایسی ہے جو زندہ رہنے والی ہے، مہد میں بھی پڑھائے گی، لحد میں بھی پڑھائے گی۔ ہم نے دیکھا تمام ملت اسلامیہ میں اختلافی باتیں نہیں کرتا، تمام ملت اسلامیہ میں بھائی آپ کے ہاں مہد میں پڑھایا گیا؟ کہاں؟ آپ کے ہاں پڑھایا گیا؟ آپ کے ہاں پڑھایا گیا؟ میں نے پوچھا لحد میں پڑھایا؟ کہا نہیں۔ آپ نے پڑھایا؟ کہا نہیں۔ مگر جب فقہ جعفری امام جعفر کے ماننے والوں کے پاس آئے میں نے دیکھا مہد میں بھی پڑھایا تھا، لحد میں لٹایا، اب لٹا کے پڑھا رہا ہے، کہہ رہا ہے اسماعی فام سن لے سمجھ لے۔ میں نے کہا روکو مولانا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا نبی نے بتایا ہے علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، تو جو زندہ ہے وہ پڑھے گا۔ بھائی صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو علی کی محبت زندگی کی علامت ہے۔ علی کی محبت آپ کو حیات عطا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علی کو مٹانے والے مٹے، علی والے نہ مٹے، اور اتنا نہ مٹے کہ جس قوم کو خون کا گارا بنایا گیا، زندہ دیواروں میں چونا گیا، آج انصاف سے بتائیے وہ بڑھی کہ گھٹی؟ یقیناً بڑھی اور بڑھ رہی ہے۔ مٹانے والے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا اس قوم کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا بڑھایا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے سپر پاور طاقت فلاں ہے۔ ساری دنیا کہہ رہے سپر پاور طاقت فلاں ہے۔ سپر پاور طاقت یہ کہہ رہا ہے ہماری طاقت کچھ نہیں ہے، یہ علی والوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بھائی صلوات محمد و آل محمد پر۔ موت زندگی ہے، موت فنا نہیں ہے، موت بقا ہے۔ موت کڑوی نہیں ہے، موت کھٹی نہیں ہے، موت میٹھی ہے، اور میٹھی بھی ہے تو چینی سے زیادہ نہیں، دنیا کی کسی مٹھائی سے زیادہ نہیں، شہد سے زیادہ، شہد سے زیادہ۔ یہ آپ کے نزدیک نہیں، خاندان اہل بیت کے نزدیک، بہت توجہ شعراء موجود ہیں، خاندان اہل بیت کے نزدیک۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شہد سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ دیکھیں شہد کا نام بھی شفا ہے، موت کا بھی نام شفا ہے۔ بھئی موت کا نام بھی شفا ہے، شہد کا نام بھی شفا ہے۔ پوری توجہ، یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے ہی شفا ہے تو اب اس شہد میں میٹھاس ہے، اس شہد میں چاشنی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے موت کے ذائقے کے لیے بہت توجہ، کیا کہا گیا؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے۔ کھانے والی شے ختم ہو جاتی ہے، چکھنے والی شے ختم نہیں ہوتی۔ اسی امام بارگاہ میں جب آپ حاضری کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے آئیے کھا لیجئے، کہتے چکھ لیجئے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ بلند آواز سے پڑھیں صلوات محمد و آل محمد۔
ماشاءاللہ. موت حیات ہے، موت بقا ہے، اس لیے بقا ہے، اس لیے زندگی ہے. خاندان اہل بیت نے کہا موت شہد سے زیادہ شیریں. مسئلہ یہ کہ شہد سے زیادہ شیریں کیوں کہا گیا؟ سورہ نحل میں اللہ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان کیا. آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھیاں جو گھونسلہ لگاتی ہیں وہ بلندیوں میں لگاتی ہیں کہ پستی میں؟ بلندیوں میں، پستی میں نہیں لگاتی. بلندیوں میں لگاتی ہیں، پستی میں نہیں. میں کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے جو دیہاتوں میں رہے ہیں. مثال کے طور پہ کہ امامباڑہ ہے، رات میں آپ بند کر کے گئے اور صبح آئے تو آپ نے دیکھا کہ شہد کی مکھیوں کا اتنا بڑا چھجا امامباڑے میں تیار ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ معمولی سی شہد کی مکھیاں جو ہواؤں میں اڑتی اور پرواز کرتی رہتی ہیں، یہ اچانک اتنی جمع کہاں سے ہو جاتی ہیں؟ انہیں کون سی خوشبو ہے جو کھینچ کر کے اس امامباڑے تک لے کے چلا آیا؟ اور شہد کی مکھیاں کبھی بھی گندی جگہوں پہ اپنا گھونسلہ نہیں لگاتی. پوری توجہ، پوری توجہ. کہیں بھی گندی نالیوں پہ جلدی وہ نظر نہیں آتی، آ گئی، جمع ہو گئی. آپ نے کبھی سوچا کہ آخر یہ کیوں؟ تو قرآن نے آواز دی، چونکہ میں نے شہد کی مکھیوں کا ایک یاسوب خلق کیا ہے. شہد کی مکھیوں کا ایک یاسوب خلق کیا ہے، اور یہ شہد کی مکھیوں کا یاسوب آ کے جگہ کو تجویزتا ہے، اور جب دیکھ لیتا ہے جگہ پاک ہے، صاف ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، تو بیٹھ جاتا ہے. اب اس کی خوشبو سونگتے سونگتے پھیلی ہوئی دیار کی مکھیاں اس یاسوب کی اقتدا میں آ کے جمع ہو جاتی ہیں. بھئی آج زمانہ پریشان ہوگا، باہر لوگ سوچ رہے ہوں گے ابھی اسی امامباڑے زینبیہ میں 9:30 بجے 10 بجے تک کوئی نہیں تھا، یہ اتنے پھیلے ہوئے بھائی اتنے پھیلے ہوئے، یہ عاشق مولا، یہ عاشق حسین، یہ عاشق حبیب، ارے کہاں سے چلے آئے؟ تو میں نے کہا سنو، سورہ نحل نہیں پڑھا؟ جب یہ پوری توجہ کا کیا ہوا کہ آپ نے سورہ نحل نہیں پڑھا کہ ایک جب اللہ اسی مکھی کے یاسوب کو خلق کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کیسے یہ مکھیاں میرے قریب آئیں گی، تو یاسوب بیٹھ جاتا ہے. یاسوب کی خوشبو محسوس کر کے پھیلی ہوئی مکھیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے. ہم بھی تو 1400 برس سے اپنے بکھرے ہوئے والے کو جب جمع کرنا چاہتے ہیں تو ذکر یاسوب الدین چھیڑ دیتے ہیں، پھیلے ہوئے ایک جمع ہو جاتے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. یاسوب الدین چھیڑا، جیسے ہی ذکر بیان کیا، جہاں تک کانوں میں آذان گئی، جہاں میں معلوم تھا لوگوں کو، آنا شروع ہو گئے، بیٹھنا شروع ہو گئے. فرش ادا پہ جب تک آپ بیٹھے رہے، آپ ایزانے گرامی یہ بات یاد رکھیے گا، صرف مرنے والے کے لیے بلندی درجات نہیں ہوئی، جو جب تک آپ فرش ادا پہ بیٹھے رہے آپ بلند ہوتے چلے گئے، آپ بلند ہوتے چلے گئے. اب اگر آپ مجلس سے نکلیے گا، باہر کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو تو یہ مت کہا کرو فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، یہ کہا کرو جنت سے آ رہے ہیں، جنت سے آ رہے ہیں. جب کوئی پوچھے کہ بھائی جنت کہاں ہے تو یہ کہہ دینا جہاں اہل بیت وہاں جنت، جہاں ذکر اہل بیت وہاں جنت. لہذا آپ جنت میں بیٹھے ہیں، جنت میں آئے. اب ایک بات آ گئی ہے، ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، میں نے موت کا ذکر کیا ہے کہ حیات ہے زندگی، تو آپ کہیں گے مولانا
یہ حیات کیسے آپ ادا کر رہے ہیں؟ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم عاشق حسین، محب حسین. کوئی عورت مرتی ہے تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ کنیز زہرا. میں کہتا ہوں کنیز زہرا بننا بڑا مشکل ہے. کنیز زہرا کی کنیز بن جائیے یہی بڑی بات ہے. حسین کا غلام بننا بڑی مشکل ہے. حسین کے غلاموں کے غلام بن جائیے یہ سب سے بڑا کمال ہے. پوری توجہ جانے گرامی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ موت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ عاشق حسین کو موت نہیں آتی. اب آپ کہیے گا مولانا کیوں نہیں موت آتی؟ تو میں نے ابھی دلیل دی کہ مردوں کو نہیں پڑھایا جاتا، زندوں کو پڑھایا جاتا. ایک تو پڑھا کے بتایا ہم نے. دوسرا یہ جو ایصال ثواب ہے، یہ فاتحہ جو ہے یہ پہنچتا ہے یا نہیں مرنے والے کو؟ یقیناً پہنچتا ہے. اور اگر نہ پہنچے تو ہم بھیجیں نہیں. اس لیے ہم نے جو وسیلہ بنایا ہے وہ اہل بیت کو وسیلہ بنایا. ہم نے جو وسیلہ بنایا قرآن کو وسیلہ بنایا. یقیناً پہنچتا ہے. اچھا جب پہنچتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ مجلس جو منعقد کی جاتی ہے ایصال ثواب کی، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجلس شرک ہے، بدعت ہے. یہ ایصال ثواب شرک ہے اور بدعت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجلس بدعت ہے، شرک ہے، یہ قرآن خوانی مرنے والے کے لیے شرک اور بدعت ہے، وہ صحیح ہے کہ غلط؟ تو شاید آپ کا جواب آئے کہ ان کا خیال غلط ہے. میں کہتا ہوں ان کا خیال بالکل درست ہے. ان کا خیال بالکل درست ہے. ہمارا خیال ہے کہ پہنچتا ہے. ہمارا خیال یہ مجلس پہنچتی ہے. ہمارا خیال عقیدہ ہے کہ پہنچتا ہے. تو آپ کہیے گا مولانا ایک کو آپ کہہ رہے ہیں صحیح، اب آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا خیال ہے کہ پہنچتی ہے، تو دونوں میں ایک ہی صحیح ہوگا. ہم نے کہا دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. تو آپ کا جواب آئے گا مولانا غلط کہہ رہے، دونوں میں ایک ہی صحیح ہوگا. میں نے کہا دونوں صحیح ہے بھائی. کہا کیوں؟ کہا ہم نے ایصال ثواب کرتے ہیں. کہا پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ ایصال ثواب کے لیے ذریعہ جو ہے وسیلہ ہے، پہنچایا جاتا ہے. اور ہر شے، بہت توجہ، ہر شے، ہر کوئی چیز اگر پہنچائی جائے گی تو اس میں ایک خیال رکھا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا وہ امین ہو. اب آپ پہنچے یا نہیں پہنچے ذمہ داری آپ کی ہے. بھائی مثال کے طور پہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں سے کسی صاحب نے کہا مولانا رانچی جا رہے ہیں. کہاں؟ کہا ایک صاحب ہمارے رشتہ دار عزیز ہیں، یہ سامان دے دیجئے گا. ایک صاحب آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کہا کہاں دے رہے ہیں مولانا صاحب کو؟ اس سے پہلے میں نے بھیجا تھا، ہمارے رشتہ دار کو نہیں پہنچایا. بھائی آپ کا بڑھا ہوا ہاتھ رک گیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ امین نہیں ہے. بہت توجہ، یہ امین نہیں ہے. آپ نے دیتے ہوئے کو روک لیا. اب ان بیچاروں کا خیال ہے کہ فاتحہ بدعت ہے، 40واں بدعت ہے، 10واں بدعت ہے، یہ سارے پروگرام بدعت ہیں. وہ اس معاملے میں صحیح ہے کہ انہیں کوئی امین ملا ہی نہیں. کیا بولوں اس سے زیادہ؟ بھئی انہیں کوئی امین ملا ہی نہیں. اگر امین ملا ہوتا تو وہ بھیجتے. بھئی ہم اس لیے سرخرو ہیں، ہمیں ایک امین نہیں، ہمیں 14 امین ملے ہیں. ہم جو مجلس بھیجتے ہیں انہی 14 امینوں کے وسیلے سے بھیجتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. امینوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں. ہمیں امین مل گیا اس لیے ہم نے بھیج دیا. لیجئے موت حیات کا نام ہے، موت زندگی کا نام ہے. پھر اپنی منزل پر ہوں تو آپ یاد رکھیے گا مرنا سب کو ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے. مگر میرے مولا نے فرمایا کہ موت سے ڈرو نہیں، موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرو. یا علی آپ کے چاہنے والے سب مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں موت کو دن بھر میں ضرور ایک مرتبہ یاد کرو. مولا نے فرمایا جب جب موت کو یاد کرو گے تب تک گناہوں سے توبہ کرتے نظر آؤ گے. یہ قبرستان پہ جانے کا حکم کیوں آیا؟ کہ قبرستان پہ جاؤ، روز جاؤ، موقع نہیں تو شب جمعہ جاؤ، نہیں موقع تو مہینے میں جاؤ، مگر جاؤ. پوری توجہ. اچھا ایک بتائیے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ مر جانا ہے
تو آپ اپنا لباس سلوائیے گا کل کے لیے، ہمیں معلوم ہو جائے کلید ہے اور ہمیں مر جانا، کیا ہم اپنا لباس سلوائیں گے؟ نہیں سلوائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم کل مر جانا، پھر کیوں لباس رکھیں؟ مگر انصاف سے بتائیے، ہر عاشق حسین کی خواہش ایک لباس کی ہے؟ بھائی بہت سے لوگ امریکہ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں، روس جاتے ہیں، اس مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہو کے ہمیں کہہ دے کہ ہاں ہم نے امریکہ جانے والے سے کہا کہ امریکہ سے آنا تو کفن لے کے آنا؟ بتائیے، کسی نے مانگا؟ نہیں مانگا۔ مگر جب کوئی زائر کربلا جاتا ہے، حسین کا زائر، تو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، کہا جاتا ہے ایک کربلا سے کفن ضرور لیتے آنا۔ بھئی آپ کفن تو مرنے والوں کے لیے ہے، آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا معلوم یہ نہیں معلوم ہے اس کفن میں حیات ہے؟ تو بھائی جب اس کربلا کے کفن میں زندگی ہو تو محبت حسین میں کتنی بڑی حیات ہے، عشق علی میں کتنی بڑی حیات ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو اس لیے ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم کربلا سے وابستہ رہیں، اور جب وابستہ رہیں تو پھر اس جگہ پہ آتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے، جسم کو موت کا مزہ چکھنا، نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جسم کو موت کا مزہ نہیں چکھنا، نفس کو۔ تو اپنے نفس کو اس خاطر اس نفس کی حفاظت کرو کہ دنیا ناراض ہو جائے، خدا کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا پرستی میں زیادہ ڈوبے چلے جا رہے ہیں اور آخرت سے ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یقین مانے جس دن ہم آخرت پر یقیناً صحیح طریقے سے آمادہ ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ بڑی سے بڑی طاقت آ جائے ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ اب اس سے بڑی زندہ دلیل اور مثال کیا ہوگی کہ آج 1400 برس سے ہمارے خلاف سازشیں کی گئیں، بنی امیہ بنی عباس کے لوگوں نے دولتوں کے انبار اس بنیاد پہ صرف کر دیے، ہمیں عزت مل جائے، ہمیں عزت مل جائے، مگر انہیں عزت نہیں ملی۔ پوری توجہ۔ اور آج بھی خانہ کعبہ کے متولی کو وہ عزت نہیں ملی جو علی والے کو ملی۔ پوری توجہ، نہیں ملی جو علی والوں کو ملی۔ عزیزان گرامی، ہم نے سب کے گھر میں جا کے نہیں کہا یہ مذہب حق ہے، یہ شجاعت ہے، یہ بہادریت ہے۔ میں کم سے کم ایران نے زمانے کو بتا دیا شیعت بزدلی کا نام نہیں ہے، بہادری کا نام ہے۔ جن لوگوں کو موت کا خوف ہوتا ہے، موت سے فرار اختیار کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آخرت ختم ہو جائے مگر ہم موت سے محفوظ ہو جائیں۔ مگر علی والے کہتے ہیں کہ ہم تو موت کو گلے سے لگانے والے ہیں، اس لیے کہ اس موت میں حیات ہے۔ اور سنتے رہتے علماء ذاکرین سے کہ موت کا دوسرا نام ملاقات علی ہے، ملاقات اہل بیت ہے۔ تو جب موت حیات ہے تو اب جب مرنے والا مر جائے، انتقال کر جائے، تو کیوں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ گھر کے بڑوں کا ایک حق یہ ہے کہ جب تمہارا بزرگ چلا جائے تو بچوں کو بٹھا لو، بچوں کو بٹھالنے کے بعد اپنے بزرگوں کے اچھے کردار، اچھے اعمال بتاؤ، تاکہ جب وہ بچے تمہارے بزرگوں کی سیرت کو اپنائیں گے تو یہ ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مت بتاؤ کہ پراپرٹی کتنی ہے، یہ مت بتاؤ بینک بیلنس کتنا تھا، یہ بتاؤ ان کا کردار کیسا تھا، رشتہ دار ان سے کس طریقے سے ملتے تھے، محلے والے کیسے ملتے تھے، سماج کے لوگ کیسے ملتے تھے، اعزا کیسے ملا کرتے تھے،
عزیزو اچھا کردار پیش کر کے زمانے میں جاؤ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہاری اولاد تمہیں یاد کرے. اگر اچھا کردار پیش کر کے جاؤ گے تو زمانہ تمہیں یاد کرے گا, لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مگر ایسا نہ ہو کہ دولت چھوڑ کے چلے جاؤ, بیٹا اپنے زیدان گرامی زوم میں کھو جائے. اسی لیے میں اپنے زمانے والوں سے کہتا ہوں, یہ یاد رکھو, جس سماج میں جینا اس سماج میں علی والا بن کے جینا, غروری بن کے مت جینا. صلوات محمد وآل محمد پر. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اسی جنازے میں اللہ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایک طریقہ رکھا کہ جب نماز جنازہ پڑھا رہے ہو تو تم اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا, میرے معبود میں سوائے اس کی اچھائیوں کے کچھ نہیں جانتا. قبلہ تشریف فرما ہے. ہم لوگ بھی بہت نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, یہ جانتے ہیں یہ سماج کے لیے بڑا دکھ درد تھا, غیبت خور تھا. مگر کیا ہم کو کہنے کا حق ہے کہ یہ غیبت خور تھا؟ کیا مجھے کہنے کا حق ہے یہ شرابی تھا؟ ابھی بھائی نے ایک شعر پڑھا کہ 2 رکعت نماز پہ ہم دوسروں کو بے نمازی کہنے لگتے ہیں. پوری توجہ, ہمیں حق نہیں ہے. کیوں نہیں حق دیا گیا کہ کم سے کم اب تو کہہ لیں یہ شرابی تھا, یہ جواری تھا, یہ بے دین تھا. آواز آئی نہیں, صرف کہو کہ پروردگار میں کچھ نہیں جانتا, پروردگار یہ نماز پڑھ رہا ہوں, کسی کو دکھاوا تھوڑی کر رہا ہوں, دعائے مغفرت کر رہا ہوں, میں تو جانتا ہوں یہ غاصب تھا, یہ بے ایمان تھا. کہا نہیں, اب یہ کہو سوائے اچھائیوں کا نہیں جانتا. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کسی کی برائیاں مت گناؤ, اچھائیاں گناؤ. جب اچھائیاں گناؤ گے تو جو برائی کر رہا ہے وہ اس سے بھی باز آ جائے گا. مگر ہمارے کا معاملہ کیا ہے سماج کا, معاشرے کا؟ کسی کے اندر 90 اچھائی ہے, 10 برائی مان لی 99 اچھائی ہے, اور 1 برائی ہے. تو اب جو 99 برائی ہے اچھائی ہے, اب آپ اس کا ذکر نہیں کرتے. اعتراض اختلاف ہم سے ہو گیا تو اب مولانا صاحب ایسے ہیں, مولانا صاحب ایسے ہیں, مولانا صاحب ایسے ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے, مگر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کردار کی حفاظت خود کریں. کہا جاتا ہے نا, یا کوئی صاحب اشارہ مر گیا, جانے قربان جائیں ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پر. اور توجہ, میرے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں, ابو نصیر, اگر کسی کے اندر 99 برائی پائی جا رہی ہو تو ان 99 برائیوں کا ذکر خبردار کسی سے مت کرنا. اگر 1 اچھائی پائی جا رہی ہو تو ان اچھائیوں کو گلیوں تک بتانا, علاقوں تک بتانا, محلے تک بتانا. مولا یہ تو 99 برائی والا ہے, 1 اچھائی ہے. کیا یہی تو فلسفہ حیات تمہیں بتا رہا ہوں؟ اگر یہ 99 برائیوں کا ذکر نہ کرو گے, 1 اچھائی کا ذکر کرو گے, تو کل وہ توبہ کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا. جب 1 اچھائی میں اتنی طاقت ہے تو 99 برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائے تو پھر ہماری زندگی کا محصل کیا ہوگا, مقصد کیا ہوگا؟ صلوات محمد وآل محمد. باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات. لہذا میرے عزیزوں, میرے دوستو, آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کو عام کریں. ایک چیز, میں آپ کے خوشی کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, مولا خوش ہو جائیں, زہرا خوش ہو جائیں, یہی کامیابی ہے. آپ کی ضرورت یہ ہے, آپ کا مذہب حق پر مبنی ہے, سچائی پر مبنی ہے. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا ہوں کتنا حق بولتے ہیں. جب کربلا سے وابستہ ہی نہیں تو حق کہاں ملے گا؟ انہیں کیا حق ملے گا کہ حق کیا ہے؟ حق تو کربلا نے بتایا, سچائی تو کربلا نے بتائی. آپ کسی مسلمان سے پوچھئے کہ بتائیے
حق کہاں بچا، تو یہ نہیں کہے گا فلاں فلاں جگہ بچا، کہتا نظر آئے کہ حق کی حفاظت کربلا میں ہوئی۔ مگر پھر جب کربلا میں ہوئی اور ہم کربلا والے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ مجلسیں ہونے کے بعد، اتنے زیادہ مقاصد ہونے کے بعد، اتنے زیادہ دینی پروگرام ہونے کے بعد ہمارے کے ہاں وہ کمیاں کیوں پائی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ اس کا غور کیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ سماج منہ دیکھی کرتا رہے گا تب تک سماج میں سچ بولنے کا جذبہ نہیں رہے گا۔ اگر سچ بولنا ہے، تہذیب الحسن تمہارا دوست ہے، برا ہے تو برا کہو، جھوٹا ہے تو جھوٹا کہو، مگر یہاں سچا کہو وہاں جھوٹا کہو، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ سچ کو سچ کہنا پڑے گا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا پڑے گا، تب جا کر کے سماج سے برائی دور ہوگی۔ مگر آج اصلاح جب ہم لوگ کرتے ہیں تو سامنے نہیں کرتے، واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، فیس بک پہ کرتے ہیں۔ کسی بھی مدعے کا معاملہ واٹس ایپ اور فیس بک سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے مولا نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے معاملے میں جاننا ہے تو سامنے جا کے بات کرو، سمجھ میں آ جائے گا سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ لہذا میرے عزیزو، مرنے والا ایک عاشق حسین، یقیناً محترم دانی صاحب نے کہا کہ وہ فضائل میں بھی رونے لگتے تھے، مصائب تو مصائب کی منزل تھی، عاشق حسین تھے، سچے تھے۔ میرے ساتھ جب وہ زیارت پر تھے تو میں نے ان کے انداز کو دیکھا زیارت کے، کہ قافلہ پورا زری میں جا رہا، وہ بیٹھ جاتے تھے ایک دو جگہ، کہتے تھے کیسے جاؤں مولا کی بارگاہ میں، کیسے میں زری کے پاس جاؤں۔ ان کا جملہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ میں جب بھی زیارتوں پہ جاتا ہوں تو قافلے میں کبھی کبھی جملے کو میں دہراتا ہوں، یہ ان کے لیے اصال ثواب ہوگا۔ میں نے کہا چلیے، تو کہتے بچوا زری پہ ہاتھ کیسے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ رکھیں اور مولا کہیں کہ تم اس لائق نہیں ہو۔ یہ فکر بہت بڑی فکر ہے۔ زیارت پہ الحمدللہ ہم اور آپ جا رہے ہیں اور جانا چاہیے۔ ایک عاشق حسین گزر گیا، کیونکہ مجھے نماز کا بھی خیال ہے کہ 12:20 پہ اذان، اس سے پہلے مجلس اختتام کی منزل پر پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ شخص کہ وطن سے دور پردیس، بہرحال پردیسی ہی کہا جائے گا، وطن وطن ہوتا ہے، پردیس پردیس ہوتا ہے، مگر پردیس میں بھی وطن جیسے بن جانا یہ یقیناً ایک اپنے آپ میں کردار۔ اتنا بڑا مجمع، اتنے رفقا، اتنے اعزاء کا آنا، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے اعزاء کو پرسہ دینا، یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسا عاشق حسین تھا۔ ہم نے تاریخ میں ایسے غریب بیٹے یا ایسا غریب بیٹا نہیں دیکھا جیسا میں نے کربلا میں حسین کا بیٹا سجاد کو دیکھا۔ عزیزو، باپ جب تک حیات سے رہتا ہے اولادوں کے لیے قوت کے مانند رہتا ہے۔ ایک گھر کا بزرگ چلا گیا، سرپرست چلا گیا، آج سارے گھر کے لوگ ماتم کناں ہیں، بیٹے فرشیزہ پہ بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی باپ کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں، مگر انصاف سے بتاؤ، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اگر کسی کا باپ مر جائے، بیٹا قیدی ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ آزاد، دونوں ہاتھوں کو آزاد رکھ دینا تاکہ یہ اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہو جائے، اپنے باپ کا جنازہ اٹھا لے، اپنے باپ کو کفن پہنا لے۔ مگر تاریخ میں ایک ہی بیٹا مجھے ایسا ملا
کہ جس کے باپ کا جنازہ جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور ایک بیٹا ہے جو باپ کے جنازے کے پاس کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اور کبھی جنازہ دیکھتا ہے، کبھی آسمان کی طرف رخ کرتا ہے، کبھی نجف کی طرف عزیزان گرامی چہرہ کرتا ہے، چہرہ نجف کی طرف رخ کر کے آواز دے رہا ہے، اے دادا گواہ رہنا، آج کے بعد کائنات میں کسی کا بیٹا اتنا غریب نہ ہو جتنا بیٹا سجاد کربلا میں غریب ہو گیا۔ اس لیے کہ دادا دیکھا نہیں آپ نے کہ جب کوئی بیٹوں کو پالتا ہے تو تمنا ہوتی ہے ہماری ضعیفی میں ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمیں غسل دے گا، ہمیں کفن پہنائے گا۔ ہائے میرے دادا، میرے بابا کا جنازہ جلتی زمین پہ پڑا ہوا ہے، ارے سجاد کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ بابا دادا کیا کروں؟ بابا کا جنازہ ہے۔ اللہ اللہ، تاریخ کہتی ہے، سنو اللہ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی مرحوم کے بیٹے موجود ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، یقیناً جب انہیں خبر ملی ہائے میرا بابا چلا گیا تو عزادارو ایک بس سرہانے آئے ہوں گے، آنے کے بعد کہا ہوگا اے میرے باپ جب تک تو زندہ تھا میں بڑے فخر سے جیتا تھا، اب آج کے بعد بغیر تیری دعاؤں کے میری زندگی اداس ہو جائے گی۔ میں کہوں گا خوش نصیب ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ بڑے دھوم و دھام سے اٹھایا، ارے بہنوں کو گلے لگا کے پرسا دیا۔ ہائے ذرا سجاد سے پوچھو سکینہ کو کیسے پرسا دیا؟ اللہ اللہ، وہ منزل میں نے تاریخ میں پڑھی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں بابا سجاد غریب ہے، اے بابا سجاد کو معاف کر دینا۔ ہاں ہاں عزیز و تاریخ آگے بڑھی۔ اللہ اللہ، یہ قافلہ عزادار و شہادت حسین کے بعد جب جانے لگا تو عزادار و تاریخ کہتی ہے، سنا ہے نا رات کے سناٹے میں شہادت حسینی کے بعد خیام حسینی کو لوٹنے کی سازشیں تیار ہونے لگی۔ ہائے وہ وقت بھی قریب آ گیا۔ اللہ اللہ، وہ وقت قریب آیا کہ ایک بچی تھی جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بغیر باپ کے سینے پہ نہیں سوتی تھی۔ ایک مرتبہ باپ کو تلاشتے تلاشتے ایک مرتبہ صحرا میں آئی، صحرا میں آنے کے بعد آواز دیتی ہے، اے بابا ارے کیا آواز نہ دو گے؟ اے بابا کیا اپنی بیٹی کو بھول گئے؟ ہائے عزاداروں، کوئی آواز نہیں آتی، آواز نہیں آئی، مگر جیسے ہی بیٹی نے باپ کو خطاب کر کے کہا، سکینہ نے کہا، اے بابا کیا شہادت کے بعد بھول گئے؟ ارے سکینہ یاد نہیں آتی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ نے کہا، اے بابا آج یتیمہ آواز دے رہی ہے، ہائے تاریخ کہتی ہے لاش حسین ہوا میں معلق ہو گئی۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھے، اے میری بیٹی سکینہ آجا، تیرا بابا اس نشیب میں سو رہا۔ جزاکم اللہ خیر، آجا تیرا بابا اس نشیب میں سو رہا۔ ہاں عزیزو، جب مرحوم دنیا سے گزرے تو بیٹوں کو بیٹیوں کو خیال آیا ہوگا کہ میرے باپ کربلا سے کفن لائے تھے، لاؤ وہ کفن دے دو میرے بابا کو۔ سوچو کہ جس حسین کو کفن نہ ملا وہ آج اپنے چاہنے والوں کو اپنے دیار سے آج بھی کفن تقسیم کر رہا۔ ہاں عزیزو، مگر جملہ سنو گے، میں لسٹ تمام میں نے کر دی۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ سکینہ بی بی کے پاس تلاش کرتی کرتی جناب زینب پہنچی، اے بیٹی اس صحرا میں تو ہے، لاش کیسے پہچانی جاتی ہے؟ یا تو لباس سے یا تو چہرے سے، مگر اللہ اللہ، ایک مرتبہ سکینہ کے پاس آ کے بیٹھی دونوں پھپھیاں، بیٹھنے کے بعد کہتی ہیں بچی تھک کے سو گئی ہے، سو جانے دو۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب پھپھیوں کی آہٹ سکینہ کے کانوں میں محسوس ہوئی، ایک مرتبہ غش سے چوکی، چوکنے کے بعد بیٹھی،
بیٹھنے کے بعد کہتی ہیں پھوپھی اماں آپ اس صحرا میں کیسے آئی ہیں، اس جنگل میں کیسے آ گئی ہیں، اس میدان میں کیسے آ گئی ہیں؟ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں بیٹی تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ آواز دی پھوپھی اماں کیا سوال ہے؟ کہا اچھا یہ بیٹا بتاؤ، لاش یا تو سر سے پہچانی جاتی ہے، یا تو لباس سے پہچانی جاتی ہے، یا علامتوں سے پہچانی جاتی ہے، ان تینوں چیزوں میں تو کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ارے بابا کا جنازہ کیسے پایا؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں جب میں بابا کے سینے پہ سوتی تھی نا تو تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی، خوشبو محسوس کرتی تھی۔ اے پھوپھی اماں جب میں نے اپنے بابا کو اپنی یتیمی کا واسطہ دیا، میرے بابا کا لاشا ہوا میں معلق ہو گیا، میں اپنے بابا کے سینے پہ سمٹ گئی، میں سمجھ گئی میرا بابا اس نشیب میں آرام کر رہا۔ بس عزیزو، جب کسی گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے کفن کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجلس تمام کر دی۔ عزادارو زینب کہتی ہیں سکینہ بی بی سے، سکینہ چلو قافلہ جا رہا ہے، چلو قافلہ جا رہا ہے۔ سکینہ بی بی کا جملہ سنیے، مجلس تمام کر دی میں نے۔ سکینہ بی بی کہتی پھوپھی اماں میں کہاں جاؤں؟ کہا قافلہ مدینے جا رہا ہے، نہ چلو گی سکینہ؟ اپنے وطن نہ چلو گی؟ جملہ سنو گے؟ جناب سکینہ بی بی کہتی ہیں پھوپھی اماں میں کیسے جاؤں اپنے باپ کا جنازہ چھوڑ کر کے؟ میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی کفن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے خطاب کیا سکینہ اس صحرا میں رہ کے کیا کرے گی، کوئی اپنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ بی بی کہتی ہے بھیا جاؤ خدا حافظ، میں جا کے کیا کروں گی، میرا کوئی اپنا وطن تو اب ہے نہیں، گھر تو ہے نہیں، بابا مارا گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ بی بی کا جملہ سن لو عزادارو، سکینہ بی بی کہتے بھیا جاؤ، پھوپھی اماں جاؤ خدا حافظ۔ سجاد نے ایک جملہ پوچھا ہوگا، بہن آواز دی ہوگی بھیا جاؤ، اگر کوئی قافلے والا گزرے گا نا تو قافلے والوں کو روکوں گی، اے قافلے والوں ارے ذرا رک جاؤ، میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، پہلے اسے غسل و کفن دے دو۔ ارے اگر کوئی نہ آیا تو جنگلوں میں جاؤں گے، پتوں کو بینوں گے بابا کے جنازے پر، ارے ڈال کے کہوں گے اے بابا سکینہ غریب ہے، اے بابا بھیا غریب ہو گیا، تجھے غسل و کفن بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظم قضائہ تسلیم الامر۔ بار الہ محمد وعلی محمد کے صدقہ طفیل میں ہم سب کی اس حاضری کو، عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود اس ذکر کو قبولیت عطا فرما۔ معبود جہاں جہاں مومنات بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو مومنات مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے میرے معبود جو مومنات حج بیت اللہ زیارت معصومین کے متمنی ان کی مرادوں کو جلد از جلد پورا فرما۔ اے میرے معبود مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے ورثہ کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام دعاؤں کے صدقے میں ہمارے مراجع اعظام کو طول عمر عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور الحاج جواد علی صاحب ابن سید فرزند علی کی روح کو ایصال ثواب فرما۔
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً و شہدائے کربلا و سیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولایا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الفاعل فورائے، السلام علیکم شمس السمد، السلام علیکم نیس النفوس، السلام علیکم ایوہ المدفون بعرض طور، السلام علیکم ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا روحی جسم لک الفدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صلی اللہ علیہ الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم وجعلنا من انصارک وبانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.